دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، حق سچ بیان کر کے عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، استاد گرامی کی ساری زندگی جس مشن پہ گزری وہ بھی اصلاح معاشرہ ہی تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کے محترم معزز قاری محمد بلال مدنی صاحب نے بھی اسی عنوان سے تعزیتی پروگرام کا انعقاد کیا، اور اسی حوالے سے میں چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات پوری توجہ کے ساتھ تھوڑی سی چند باتیں سماعت کیجئے گا۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو چیزیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں ملتی ہیں، ان سے اگر ہم سبق حاصل کریں تو آج ہمارا معاشرہ بھی اصلاح پذیر ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت دنیا پہ جلوہ گری ہوئی تھی تو معاشرہ بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا، معاشرتی حالات بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے۔ آج کل کے حالات سے بھی کہیں زیادہ، جسے زمانہ جاہلیت کا نام کتابوں میں دیا جاتا ہے کہ پست کو پستر رکھنا، جو ماڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ ظالمانہ بہت زیادہ شدت والا سلوک کرنا، اور چودراہٹ کا ایسا رواج کہ جس کے اندر جو کمزور ہے اس کو انسان تک بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور مبارک کے اندر آنکھ کھولی، اور ٹوٹل صرف اور صرف 23 سال کے مختصر عرصے میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر معاشرے کی اصلاح فرما دی۔ کسی نے کہا نا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ صرف شعر نہیں، بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، کہ ہدایت دینے والے کی آواز تھی یا وہ بجلی کا کڑکا تھا؟ تو تھا تو کیا، وہ ہدایت دینے والے کی آواز تھی۔ عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، جن کی دعوت سے، جن کی تبلیغ سے، جن کی اصلاح سے معاشرہ اس قدر سنورا کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ان لوگوں کی اس قدر اصلاح ہوئی کہ وہ زمین پہ چلتے ہوئے پورے پاؤں بھی زمین پہ نہیں رکھتے۔ پوچھا جائے کیوں، تو کہا ڈرتے ہیں کہ پاؤں کے نیچے کوئی کیڑی آ کے ہی نہ مر جائے۔ یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں کہ اس زمانے کے اندر ان لوگوں کو اس قدر سنوار دینا جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیاں زندہ درگور کرتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے جانور، چھوٹی سی جان، کیڑی کی موت سے بھی اللہ کی بارگاہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ کمال ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ مختلف انداز ہیں، مختلف سلسلے ہیں جس کے ذریعے سے اصلاح معاشرہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معاشرے کی اصلاح فرمائی۔ میں اس میں سے ایک ہی حصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا رب نے، اور یہ جو گر سکھائے تھے یہ بھی رب نے سکھائے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم خداوندی سے، اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے ساتھ اپنے معاشرے کی اصلاح فرمائی۔ اس پہ ہم سب کا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے طریقہ کار کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح فرمائی۔ آج کل کے معاشرے کا پیدائش سے لے کے موت تک یہ جو سارا پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر جتنا کچھ بگاڑ ہے، اس بگاڑ کے پیچھے جو مجھ ناچیز کو سمجھ آتی ہے کہ بیسیکلی جس چیز کا ہاتھ ہے وہ ایک جملہ جو ہمارے دماغوں میں، ہماری سوچ میں مضبوطی کے ساتھ جڑیں بنا چکا ہے، اس جملے نے ہمارے معاشرے کو، ہمارے کردار کو برباد کر کے رکھا ہے۔ آپ بڑی توجہ سے سنیے گا، امید ہے آپ کا دل اور ایمان گواہی دے گا کہ واقعی یہی بات ہے۔ وہ ایک جملہ ہے کیا جس کی وجہ سے ہمارے حالات بگڑ گئے؟ وہ جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔
کیا جملہ ہے بھائی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ زندگی ہماری ہے، عطا کردہ رب ذوالجلال کی ہے، وجود ہمارا ہے، عطا کردہ رب ذوالجلال کا ہے۔ 60 سال، 65 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال مکمل زندگی گزر جاتی ہے، انسان اپنی مرضی سے، یعنی جس رب کا کلمہ پڑھا اس کی مرضی سے بھی اپنی زندگی نہیں جی پاتا، اور بیسیکلی اس میں کردار اسی چیز کا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ شریعت کا حکم آ جائے یا انسان کی اپنی مجبوری سامنے آ جائے، انسان شریعت کی آرڈر کو، حکم کو بھی پس پش ڈال دے گا، اور وجہ کیا ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اپنی مجبوری کو بھی پس پش ڈال دے گا، اور وجہ کیا ہوگی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اے جدید سائنسی نظریے کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ شخص ابھی تک بچہ ہے جس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچ لیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ وہ ابھی تک مرد نہیں بنا، ابھی تک کیا ہے؟ بچہ ہے۔ یہ جدید ڈاکٹرز کا کہنا ہے، یہ جدید سائنسی سوچ ہے کہ وہ ابھی تک بچہ ہے، مکمل مرد نہیں بنا، کہ جس بندے نے اپنی زندگی کے اندر جب بھی کوئی کام کیا تو اس کی ذہن میں کود کر یہ جملہ آ گیا کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس نے اس جملے کی پیروی میں اپنے عمل کو، اپنے کردار کو چھوڑ دیا۔ فرمایا انہوں نے کہا کہ وہ شخص ابھی تک بچہ ہے۔ علماء کے نظریے کے مطابق، صالحین کے نظریے کے مطابق، مشائخ کرام کے نظریے کے مطابق، جس شخص نے اپنی زندگی لوگ کیا کہیں گے پہ لگا دی، وہ کہتے ہیں ابھی تک وہ کامل انسان بھی نہیں، ابھی تک وہ انسان، بولیے، ابھی تک وہ کامل انسان نہیں ہے، جس بندے کی زندگی میں بار بار ایسی چیز آئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اقدس کو آغاز سے لیتے ہیں۔ میں سیرت پاک سے مختصر ہو کے گزروں گا۔ سرکار کی زندگی کی آغاز سے ہی رب ذوالجلال نے اس جملے کا توڑ کیا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ، ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے، لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ شادی بیاہ کے بعد اگر عورت کا خاوند بہت جلد فوت ہو جائے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ بڑی بدبخت سی، ایویں نا، بھیڑی بختاں والی سی، پیر پایا تے گھر اجاڑ دیتا، اپنے سرتاج دی جان بھی لے بیٹھی، ایویں آکھ دین کے نہیں؟ بے شک یہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کا کہنا ہے۔ اور اگر اس خاتون کو اللہ کریم جل شانہ اولاد بخشے اور اولاد کے آنے کے فوراً بعد ماں چلی جائے تو لوگ اس بچے کو منحوس سمجھتے ہیں، ساری زندگی تانے ملتے ہیں۔ بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میں تو چھوٹا ہوں آپ سے، لیکن یہ بات ہم نے بھی دیکھی ہے۔ اس بچے کو بھی تانے ملیں گے، بھائی بڑا منحوس آئیں، تیرے آن دے نال ہی تیری والدہ دنیا تو چلی گئی۔ یہ ہے کہ نہیں بھائی؟ ایسا ہے۔ کریم رب اس کائنات کا خالق ہے، سب کچھ اس کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے والی ذات بھی اسی کی ہے۔ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ بھیج کے دنیا کی اصلاح کرنی تھی۔ رب نے حضور کی زندگی کے آغاز مبارک سے بھی لوگ کیا کہیں گے کا توڑ کیا۔ کائنات کا ایک عظیم انسان اس زمانے کا، جس کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حسن و جمال کے اتنے پیکر ہیں کہ علاقے کی حسین بیویاں بھی دعوت نکاح کا پیغام دے چکی ہیں، اور کردار مبارک اتنا ستھرا ہے کہ بدکاری کی دعوتوں کو اس زمانے جاہلیت میں بھی ٹھکرا چکے ہیں، جس زمانے میں برائی کو کوئی برائی نہیں سمجھتا تھا۔ اس قدر عظیم تر انسان کا رشتہ ہوا کائنات کی ایک عظیم خاتون سے، جس کو زمانہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ ابھی شادی کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا، شادی کے بعد جو امید ہوئی وہ امید ابھی تک پوری ختم نہیں ہوئی تھی، اس کا ظہور نہیں ہوا تھا کہ ان کے شوہر نامدار سیدہ آمنہ کے جناب عبداللہ وفات پا گئے۔ ہے توجہ آپ کی؟ سیدہ آمنہ کے شوہر حضرت عبداللہ ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام
کا وجود اطہر دنیا پہ جلوہ گر نہیں ہوا۔ شوہر نامدار شادی کے تھوڑا عرصہ بعد ہی وصال فرما گئے۔ اب مجھے بتاؤ، ہمارا معاشرہ کہتا ہے ایسی بیوی کو کہ یہ بیوی معاذ اللہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا۔ اگر اس عمل کی وجہ سے منحوس کہتے ہو تو اس خاتون سے بڑھ کے سعادت مند خاتون کون تھی جس کی گودی میں رب نے نبیوں کا تاجدار عطا فرمایا؟ جس جھولی میں نبیوں کے امام آئے، اس خاتون کی شادی کے فوراً بعد اس خاتون کا شوہر، اس خاتون کا سرتاج پردہ کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ابا جان وصال فرما گئے۔ اب کسی میں جرت ہے کہ خاتون پہ یہ لفظ بولے؟ رب نے ہی کیا نا، کرنے والا وہ تھا۔ رب نے کہا ابھی میرے محبوب کی دنیا پہ جلوہ گری نہیں ہے، میں رسم و رواج کو، لوگوں کی سوچوں کو جڑ سے ختم کروں گا کہ مت سوچنا ایسے موقع پر لوگوں کے کردار پر یا لوگوں کی زبانوں پر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو کہتے ہیں منحوس، لیکن رب نے کہا نہ بھائی نہ، منحوس نہیں کہنا۔ یہ سعادت مند خاتون ہے جن کی جھولی میں نبیوں کے امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی عمر مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط 6 سال ہے، اماں جان کا بھی وصال ہو گیا۔ ابھی عمر شریف فقط 6 سال کی ہے، اماں جان کا بھی وصال ہو گیا۔ اب بتاؤ بھائی لوگ کیا کہیں گے؟ ہمارے معاشرے کے رسم و رواج میں تو لوگ ایسے بچے پر پتہ نہیں کیا سے کیا لفظ بولتے ہیں، لیکن جس مضمون کو میں چھیڑ چکا ہوں اس موقع پر وہ الفاظ میں زبان سے نہیں دہراؤں گا۔ آپ خود خیالات کی دنیا میں جا کے سوچئے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر بگڑ چکا ہے کہ ہم ایسے بچے کو کون کون سے طعنے دیتے ہیں، لیکن وہ بچہ جن کے آنے سے پہلے باپ چلا گیا، 6 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، وہ عام بچہ نہیں بنا، وہ نبیوں کا امام بنا۔ اللہ کریم جل شانہ نے لوگ کیا کہیں گا کا توڑ یہیں سے کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی 6 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئیں۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے جب ولادت سے پہلے حضور کے والد گرامی کا وصال ہوا تھا تو فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مولا جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا، جس کے لیے اس جہان کو سجایا، ان کے ابا جی کا ان کے آنے سے پہلے ہی وصال ہو گیا، اب ان کا کون والی ہوگا، ان کا کون نگہبان ہوگا؟ تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا پچھتاتے کیوں ہو، انا کافل لہ، میں ہی ان کا نگہبان ہوں، میں ہی ان کا نگہبان ہوں، میں ہی ان کا دھیان رکھوں گا۔ اس واسطے ایسے موقعوں پر کسی کو منحوس کہنا یہ ہمارے لوگ کیا کہیں گے والی سوچ ہے، لیکن رب نے اس کا توڑ حضور کی حیات طیبہ کے بالکل آغاز میں فرما دیا۔ اور مزے کی بات اگلی بڑی توجہ سے سننا، یہ سیرت طیبہ کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، حضور کی عمر شریف کتنی بھائی؟ 6 سال۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی کسی کی کفالت کی ضرورت تھی نا، 6 سال کے بچے کو کسی نہ کسی بڑے کی ضرورت ہے، کفالت کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان اس وقت گھر میں نہیں جس وقت وصال ہو رہا ہے، مقام ابوا پر ہیں، دادا جان پاس نہیں ہے، چچا جی بھی ابھی پاس نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے ساتھ ایک خاتون تھی، نام تھا ان کا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ حبشہ کی خاتون تھیں، رنگ مبارک ٹھیک ہے حبشی تھا، حبشیوں والا، بال مبارک گھنگریالے، چہرہ اقدس کا انداز انہی کی جیسا، حبشیوں جیسا۔ یہ خاتون حبشی نژاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے ساتھ تھیں۔ سرکار کی والدہ ماجدہ کا وصال ہونے لگا تو سرکار نے حضرت ام ایمن کو بلا کے کہا، میں تو جا رہی ہوں پر میرے بیٹے کی تم نے رکھوالی کرنی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہاں پہ بھی ٹوٹ گیا کہ حبشی نسل کی ایک خاتون اور گودی میں پال اس کو رہی ہے جن کو زمانہ امام الانبیاء مانتا ہے۔ اللہ کریم نے اس موقع پر بھی توڑا کہ مت کسی کے رنگ کے وجہ سے کسی کو تانا دینا، اور مت سمجھنا کہ ماڑے رنگ کی گودی میں کوئی زمانے کا حسن و جمال نہیں آ سکتا۔ رب چاہے تو ام ایمن کی جھولی میں محمد مصطفیٰ کو کھلا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ توڑ یہاں پہ بھی ہو گیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وصیت کے مطابق جناب ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا مشفقانہ یعنی پیار والا، جیسے ہمدرد ماں کی طبیعت ہوتی ہے اس طبیعت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی دیکھو، ہم تو اس ماں کا دھیان نہیں کرتے جس ماں کا دودھ پیا، جس ماں نے اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ کیا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد تشریف فرما ہے، 2 حضرات سامنے حضور علیہ السلام کے لڑ پڑے، ان کی لڑائی ہوئی۔ لڑائی کے دوران ایک دوسرے سے سخت لفظ بولے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک نے دوسرے سے کہا یبن سودا، او کالی ماں کے بیٹے۔ ہے توجہ آپ کی؟ سامنے 2 بندے لڑ رہے ہیں جنہوں میں سے ایک نے دوسرے کو کیا کہہ دیا؟ او کالی ماں۔ بڑی گالیاں نہیں جو ہماری گندی زبانوں سے نکلتی ہیں، وہ نہیں، لڑائی کے دوران صرف اتنا کہا او کالی ماں کے بیٹے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، سرکار نے ٹیک چھوڑی، سیدھے ہو کے بیٹھے اور سیدھے بیٹھ کے سرکار نے فرمایا لقد طفح الکیل لقد طفح الکیل لقد طفح الکیل۔ 3 مرتبہ یہ جملے حدیث پاک کے اندر موجود ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، میں تمہاری لڑائی دیکھ رہا تھا پر صبر کر رہا تھا، لیکن اس جملے پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ 3 دفعہ کہا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ فرمایا انا محمد وانا نبیکم انا ابن السودا وانا ابن البیضاء۔ فرمایا سنو میں تمہارا نبی ہوں، میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ماؤں میں بھی ایک ماں وہ تھی جن کا رنگ مبارک کالا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب یہیں پہ دیکھ لیجئے اصلاح معاشرہ میں جس چیز نے کردار ادا کرنا تھا، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بالکل ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ اس چیز کا توڑ کر رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گی کی سوچ میں نہ پڑ جانا۔ جس بندے کی طبیعت ادھر چلی گئی کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ اپنی مرضی سے بھی نہیں جی سکے گا تے رب کی رضا سے بھی نہیں جی سکے گا۔ اس جملے کا بالکل اگنور کرنا ضروری ہے، مت پرواہ کرو کسی کی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں جان حبشی خاتون جنہوں نے پالا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں، صرف اس خاطر کہ لوگ کیا کہیں گے والی سوچ ختم ہو جائے کہ میں محمد مصطفیٰ ہوں، پر مجھے بھی اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے کہنے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں، جو فرمان رب تھا، جو اللہ کا دیا ہوا دین تھا، جو اللہ کا دیا ہوا نظام تھا، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطابق زندگی گزاری۔ اب آگے چلیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن خاتون میں سے اور مردوں میں سے جناب عبد المطلب نے حضور علیہ السلام کی پرورش فرمائی۔ کچھ عرصے کے بعد جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ جناب عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا۔ بچہ وہ آیا جو رحمت للعالمین ہے۔ آنے سے پہلے باپ چلے گئے، 6 سال کی عمر میں والدہ چلی گئیں، اور بعد میں فوراً جناب عبد المطلب بھی چلے گئے۔ تو رب نے کہا خبردار، کسی کا دنیا سے جانا کسی کی نحوست کی علامت نہیں ہوتا۔ اپنی زبانیں، اپنی سوچ، اپنا خیال، اپنی عقل کو ذرا سنبھال کے بولنا کہ کسی کا دنیا سے جانے پر کسی پہ نحوست کے حکم نہ لگا دینا۔ اور یہ جو معاشرے کی رسم و رواج ہے، اس کو اپنے آپ کو اس کے تابع نہ بنانا۔ تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب عبد المطلب کی پرورش میں آئے، جناب عبد المطلب کا وصال ہو گیا، لیکن مجال ہے کہ کوئی لفظ ذات مصطفیٰ کے بولا جائے نہیں، اللہ توڑ کروا رہا ہے۔ ان کے وجود سے اتنی بابرکت ذات ہے، پر اس ذات
کی زندگی کا آغاز اس انداز میں ہو رہا ہے کہ رب بتا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کی سوچ والے بھی یہاں پہ دیکھتے رہ گئے کہ رب نے اپنے محبوب کو کتنے بلند مقام عطا فرمائے۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کے بعد توجہ کیجئے، سرکار آ گئے جناب ابو طالب کی کفالت میں، مولا علی کے والد گرامی سرکار کے چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں۔ توجہ میری طرف، معاشی حالت جناب ابو طالب کی پہلے ہی جو ہے کمزور تھی، مالی اعتبار سے حالات کمزور تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی پرورش میں چلے گئے۔ اب یہ بات آپ خود آسانی سے سمجھ لو گے کہ جن کے پہلے ہی حالات کمزور ہوں، ان کے گھر میں ایک یتیم بچہ بھی آ جائے، اس کی پرورش بھی کرنی پڑے تو مشکل لگتا ہے کہ نہیں؟ اب مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جناب ابو طالب کی کفالت میں، ابو طالب کی جو حالات تھی، معاشی صورتحال، اس کو دیکھا۔ توجہ سے بات کو سننا، اور یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت ان کے پاس آئے، سرکار نے جان تو لیا کہ میرے چچا کے معاشی حالات ماڑے ہیں، اور میری ان کے پاس آ جانا ان کے لیے مزید پریشانی کا کہیں باعث نہ بنے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ بھائی غور کرو، میرے نبی علیہ السلام نے کہا چچا مکہ شریف کے کچھ لوگ ڈھیر ساری بکریاں رکھتے ہیں اور مالدار لوگ ہیں، وہ اپنی بکریاں چرانے کے لیے کچھ لوگوں کو اجرت دیتے ہیں۔ چچا جان میں فارغ ٹائم میں کسی کی بکریاں چراؤں گا، اور جو اجرت ملے گی اس اجرت سے معاشی معاملے میں میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ ہم سٹیٹسوں کو دیکھتے ہیں کہ میرا بڑا مقام ہے، میں باہر سے ایک گیلن پانی کا بھی اٹھا کے اندر لے جاؤں تو یہ میرے سٹیٹس کے خلاف ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ قربان جاؤں جس ہستی نے اس کائنات کی تربیت کی، اس ہستی نے بکریاں بھی چرائیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرا رہے ہیں، جو اجرت ملتی ہے وہ اجرت کا حصہ اپنے چچا جان کو دیتے ہیں تاکہ معاشی اعتبار سے میرا بوجھ میرے چچا کے سر پہ۔ یہ بھی سبق دے دیا معاشرے کو، اور یہ تو پھر رب کی ایک انداز کریمانہ تھا نا کہ جس وقت دسترخوان پہ مدینے کے تاجدار ہوتے تو کھانا کبھی کم نہیں پڑا، یہ سرکار نہ ہوتے تو پھر کھانا کم پڑ جاتا۔ تو جناب ابو طالب اپنے بچوں کو روک کے رکھتے، او محمد عربی کو تو آنے دو، وہ آ کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو طعام میں برکت ہو جائے گی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کریمانہ تھا۔ اس مقام پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں، ہمارا محبت بھرا جملہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے پالا ہے، ذرا غور سے دیکھو تو میرے نبی نے ابو طالب کے گھرانے کو پالا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جن کے بیٹھنے سے دسترخوان پہ برکتیں آ جائیں، ٹھیک ہے تھوڑے جانے والا کھانا بھی پورا ہو جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، لوگوں نے تو کہا نا کہ جناب حلیمہ نے حضور کو پالا ہے، بظاہر تو ایسی صورت ہے سرکار نے اس کی لاج رکھی، لیکن حقیقت میں میرے نبی نے سعدیہ پاک کے خاندان کو پالا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جی کی کفالت میں رہ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جناب ابو طالب نے کہا کہ آپ خدیجۃ الکبریٰ مکہ کی ایک مالدار خاتون ہیں، وہ لوگوں کو بھیجتی ہیں اپنا مال دے کر، ان کا مال لے کر ذرا باہر کے علاقے میں جائیے تجارت کے لیے۔ وہ بھی لوگوں کو تجارت کے لیے سامان دے کے بھیجتی ہیں اور ان کو اجرت دیتی ہیں، یہ کام کر لیجئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں آکھنا، جملہ سننا، سرکار کے الفاظ مبارک فرمایا لعلہ ترسل الیہ، ہو سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے جو زبان مصطفیٰ سے نکلے نا، علماء فرماتے ہیں یہ بھی یقین کا لفظ ہوتا ہے۔ قرآن میں آئے، یہ حدیث میں آئے، رب کا فرمان ہو، یہ حدیث میں آئے، اس میں ہو سکتا ہے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہو جانا۔
ٹھیک ہے، جناب ابو طالب نے کہا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ترسل الیہ، مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، خدیجہ آپ پہ ہی پیغام بھیجے گی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام آیا کہ میرا مال لے کے تجارت کے لیے باہر شام کے علاقے میں جائیے، تجارت کیجئے، جو اجرت آئے گی اس میں سے حصہ نفع میں سے آپ کو بھی دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول تجارتی سفر پر بھی نکل پڑے۔ مقام کیا ہے کہ نبیوں کے امام ہیں، بکریاں بھی چرا رہے ہیں، تجارت کے لیے سفر بھی فرما رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ نے نہیں رہنا، جو کرنا ہے اگر خلاف شرع نہیں تو کر دو، لوگ جو مرضی کہتے رہیں، ہم نے لوگوں کا ذہن بھلا سنبھال لینا ہے۔ آگے سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف، تجارتی سفر ہو گیا، واپسی میں نفع آیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ بڑی متاثر ہوئیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف ہے 25 سال، اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ خاتون ہے، توجہ آپ کی، بیوہ خاتون، اور عمر شریف ہے شاباش 40 سال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی کوئی شادی نہیں ہوئی، یہ پہلی شادی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ 25 سال کا نوجوان، ایک بیوہ خاتون، اور عمر بھی کردہ اس دوری شادی اس نے۔ لوگ کیا کہیں گے، اس عمر میں اس نے بیوہ سے رشتہ کر لیا، لوگ کیا کہیں گی کہ اندر ہم نے اپنے آپ کو پیس لیا، پر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ کیا کہیں گے کہ جملے کو اس قدر توڑا کہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے رشتہ فرمایا، اور یہ تھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شادی مبارک۔ اور اس کریم رب کا کرنا دیکھو کہ سرکار کی 11 ازواج مطہرات میں سے اللہ نے جتنی اولاد بخشی صرف سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے عطا فرمائی۔ ازواج مطہرات میں سے جس سے جتنی اولاد بخشی وہ فقط کون نام ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ رب نے فرمایا یہ بھی نہ سوچنا کہ عمر وڈی ہو جائے تو کاکے نہیں ہوندے، اللہ چاہے تو 40 سال کی عمر کی خاتون سے 25 سال کے جوان کو اولاد عطا فرما دیتا۔ 11 بیویوں میں صرف ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہیں، باقی جتنی ازواج مطہرات ہیں ساری کوئی شادی شدہ اور کوئی بیوہ، مطلب پچھلے خاوند کے فوت ہونے کے بعد یا طلاق کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ کر رہی ہیں۔ زمانے کو بتایا اوے بیوہ سے بھی رشتہ کرنا تیرے نبی کی سنت ہے۔ میرے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آخری عمر شریف کے اندر ایک رشتہ فرمایا۔ لوگوں نے کہا حضرت اس عمر شریف میں آپ کو نکاح کی کیا ضرورت؟ تو میرے کریم لجپال مرشد حضور پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا بھائی رشتے دی اور لوڑ تے کوئی نہ آئی، پر میں نے اپنے علم کے مطابق اپنی زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزاری، اور میرے علم میں جو تھا میرا ذہن یہ کہتا ہے میں حضور دی ہر سنت پوری کی تھی، اے رہ گئی سی کہ سرکار نے بیوہ سے رشتہ کیا تو میں زندگی کی آخری حصے میں اس سنت کو بھی پورا کر کے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، پیر سیال۔ بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل شریف لوگ کیا کہیں گے کا توڑ ہے۔ اب اگلی بات بھی ذہن میں رکھنا، کسی خاتون کا خاوند خدا نخواستہ فوت ہو جائے، بیوہ ہو جائے، ساڈا معاشرے دا رواج کی ہے اگر شادی نہ کرے تو لوگ آدھے چنگی رہی، خاوند واسطے بہ گئی، یہ شادی کرے تو لوگ آدھے اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اور وہ بیچاری میں خود جانتا ہوں، کئی مطلب ہمارے دماغ میں بھی ایسے نام ہیں کہ وہ بیچاری فقط اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، خاوند کے مرنے کے بعد اس نے نکاح کر لیا،
لوگ اپنی زبانیں کھول کے ایسی عورت پر، ایسی خاتون پر اگر زبان کھولتے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے وہ بھی تو انسان ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کی کفالت کے لیے خرچہ بھیجنے کی کوئی بھی تکلیف نہیں کرتا۔ شادی کر لے تو لوگ کیا کہیں گے کہ پیچھے وہ بیچاری پس رہی ہے، اگر اس سے خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو یہی معاشرہ اتنی لمبی لمبی انگلیاں اٹھا کے اس کی عزت کو تار تار کرے گا، پر بیچاری نکاح کر لے تو لوگ کیا کہیں گے کی وجہ سے وہ رشتہ رکا ہوا ہوتا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، خود بھی کیا، خود بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً اس عمل شریف کو باقاعدہ رواج دیا۔ اور لوگ کیا کہیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توڑ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خاوند محترم شہید ہو گئے، وصال کر گئے، تو حضرت عمر آئے جناب ابوبکر صدیق کے پاس اور کہا کہ میری بچی کا رشتہ ہے، اگر آپ قبول کریں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے نہ کر دی۔ حضرت عثمان نے خاموشی اختیار کی، ان سے بھی کہا، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر حضور کے دربار میں بڑے پریشان ہو کے حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اے دو ہی میرے سنگی سن، میرے کلوز بیلی سن، میرے اوپر یہ مشکل بنی، میں نے ان دونوں سے کہا پر ایک نے سیدھا انکار کر دیا، دوسرے نے خاموشی کا اظہار کیا، میں پریشان ہوں، میری بیٹی بیوہ ہے۔ سرکار نے فرمایا صبر کر، اللہ تیری بیٹی کو ابو بکر اور عثمان سے بہتر خامد دے گا، اور اللہ عثمان کو تیری بیٹی سے بہتر بیوی عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ رسول اللہ نے اپنی شہزادی حضرت عثمان کو دی، اور عمر پاک کی شاہزادی سے اللہ کے رسول نے خود رشتہ فرمایا۔ لوگ کیا کہیں گے کدھر گیا؟ اللہ کریم جل شانہ نے اس بات کا باقاعدہ توڑ کروایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل شریف سے۔ اب میں نے جو خطبے میں آیت پڑھی، عام طور پہ وہ ختم نبوت کے عنوان پہ پڑھی جاتی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے، میں اختصار سے عرض کرتا ہوں، حضور کے منہ بولے بیٹے نام ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رشتہ اپنی پھوپھی حضرت زینب، پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ حضرت زینب بنت جہش یعنی حضور کی پھپھیر ہیں، پر شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ایک غلام زادے سے، غلام سے، بازاروں میں بکنے والے غلام سے۔ لوگ کیا کہیں گے کا توڑ سرکار نے یہاں پہ بھی کیا۔ اب اس معاشرے میں رواج تھا کہ جس کو منہ بولا بیٹا کہہ دو، وہ اس کو اصلی بیٹے کی طرح سمجھتے، اس کو وراثت میں سے بھی حصہ دیتے، اور بالکل وہی حکم ہوتا جیسے اصلی بیٹے کا تھا۔ رب نے اس بات کا توڑ کرنا تھا، اور رب نے فرمایا سونیا اپنے عمل سے اس بات کا توڑ کرو۔ بھائی تقریر کر لینی سوکھی ہے، عمل کر کے دکھانا اوکھا ہے۔ تقریر کرنے کو ہم بھی کر لیں گے، اگر رسم کے توڑنے پر کوئی کہے بھائی اپنے گھر سے ابتدا کرو تو ہم کے لیے اوکھا ہو جائے گا۔ لیکن مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی رسم کہ جہاں پہ منہ بولے بیٹے کو سکا بیٹا سمجھا جاتا تھا، رب نے فرمایا کہ نہ، منہ بولا بیٹا سکے بیٹے جیسا نہیں۔ اللہ نے اس رسم کے توڑ کے لیے کہا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے طلاق دینے کے بعد ان کی بیوی زینب بنت جہش، اللہ نے فرمایا محبوب ان سے رشتہ کیجیے، اے محبوب ان سے رشتہ کیجیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ کیا، مکہ کے کافروں نے انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں، لے بھائی یہ نبی ہے، بیٹے کی بیوی کی لگ دی بھائی نو بہو تے نو دیاں دی جا بجا ہوندی۔ انہوں نے معاشرے میں پھیلا دیا کہ انہوں نے اپنی بہو سے نو سے نکاح کر لیا، یہ نبی معاذ اللہ، انہوں نے اعتراض کیا۔ اللہ نے ان کے اعتراض کے توڑ کے لیے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اوے نوواں تا ہوندیاں جے پتر ہوے کوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرے نبی تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ سکا بیٹا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تھے وہ بچپن میں وصال فرما گئے، اور مرد کی
स्टेज तक हुजूर का कोई साहिबजादा नहीं पहुंचा तो रब ने इस रस्म का तोड़ भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल शरीफ से कराया। वक़्त बहुत थोड़ा है, मैं आखिर की तरफ चलता हूँ। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन मतीन दिया, हमारी शादी हो, हमारी फौतगी का मौका हो, लोग क्या कहेंगे कि तात हम रस्मों के नीचे दब कर अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। भाई खुदारा, लोग जितना कुछ भी कहते रहें, सिर्फ कहते हैं। तवज्जो है आपकी? दोबारा सुन लीजिए, लोग जो कुछ भी कहें सिर्फ कहते हैं, कर सकते कुछ भी नहीं। करने वाली ज़ात है अल्लाह की। और रब्बे ज़ुल जलाल ने खुद फरमाया कि लोगों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, डरना है इसे मुझसे डरो। लोगों की कहने के मुताबिक अल्लाह की नाफरमानी ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो जो है आपकी, अब फौतगी का मौका आ जाता है। पहले इंसान मरीज़ रहा, बीमार रहा, तवज्जो कीजिए भाई, तो मरीज़ रहा, अस्पतालों के खर्चे, इधर उधर के खर्चों पर पता नहीं लाखों रुपए का इंसान मकरूज़ हो जाता है। और उस मकरूज़ हो जाने के बाद फौतगी हो जाए ना भाई, दर्द भरे जुमले हैं। उसको कफन दफन की इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी दरवाजे पे आई बिरादरी की रोटी की फ़िक्र होती है। और रोटी खवाणी जी, असी अपनी बिरादरी नू रोटी खवाणी क्यों जी? लोग क्या कहेंगे? फौतगी पे गए और रोटी नहीं मिली तो ऐसे लोगों पर भी जो जाएं फौतगी पे और नज़र किस पे हो? ठीक है भाई, पेट भरना है तो किसी और जगह चले जाओ। उनके घर का बंदा चला गया और तुम्हें अपनी रोटी की पड़ी हुई है। लोग क्या कहेंगे कि खातिर वो घर वाले बेचारे कर्जे लेकर रोटी का एहतमाम करते हैं। लोगों की बकवास तो फिर भी बंद नहीं होती। भला किसी को इतना आता है ज़ुबानें खोलने के लिए, इतनी इतनी लंबी ज़ुबानें खोल लेते हैं। कभी किसी को ये भी ख्याल आया भाई इसका घर पता नहीं कैसे चल रहा है, कुछ खर्चे की सूरत में इमदाद तो दे दे। कहने को लोग क्या कहेंगे, हमें पीस के रख देता है। फिर उस बेचारे ने उनकी रोटी का इंतज़ाम 3 दिन तक, 3 दिन शायद मैं घट कह रहे हैं, ठीक आ क्या बुजुर्ग, 40वें तक ठीक है। कभी कोई आ रहा, कभी कोई जा रहा, कभी कोई फातिहा खानी के लिए भी आए तो ज़हन में ये था प्याली चाय की भी तो होनी चाहिए। माशरे का बिगाड़ यहाँ से शुरू हुआ कि लोग क्या कहेंगे कि खातिर उन बेचारों ने चाय का एहतमाम किया, पर चाय पी के जाने वाले ने यह नहीं सोचा भाई चाय पे मैयत के घर वालों का कोई खर्चा भी तो हुआ है ना। उस रब की रज़ा की खातिर कोई तू इनकी मदद भी तो किए जा ना। बच्चे यतीम हो जाते हैं, उन यतीम बच्चों का माल खा के लोग खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत कुछ खा लिया। ओ भाई, लोग क्या कहेंगे कि ज़िमन में अपने आप को न मारो। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक, टाइम बहुत थोड़ा है, मैं आखिर पे अर्ज़ करता हूँ। मिशकात शरीफ की हदीस है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ख़त भेजा, कहा अम्मा जान नसीहत कीजिए, और साथ कहा करनी थोड़ी जी नसीहत करो पर करना मुख्तसार सी, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं। ठीक है, तो फिर घराना था मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और जिन्होंने सबक भी दरबार मुस्तफ़ा से पढ़े हुए थे, उन्होंने अर्ज़ किया नसीहत करो थोड़ी जी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने बस सिर्फ 2 जुमले लिख के भेजे। 2 जुमले ही मेरी सारी तकरीर का उन्वान बना गए हदीस पाक के। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला नसीहत करते हुए क्या फरमाया, जिस बंदे ने रब की रज़ा तलाश की, तवज्जो से, जिस बंदे ने रब की रज़ा तलाश की, लोगों के नाराज़ होने की परवाह नहीं की, कफ़ाहुल्लाहु मऊनतन नास, लोगां जेड़ा कुछ करना ओदा मुकाबला रब खुद फरमाएगा। कर कुछ नहीं सकना, क्यों? कफ़ाहुल्लाहु मऊनतन नास, फरमाया लोगों के जोर के सामने रब की कुदरत आ जाएगी, कुछ नहीं कर सकेंगे लोग। जब जिस बंदे ने रज़ाए खुदा को ढूंढा, लोग चाहे नाराज़ हो गए। और हदीस का दूसरा हिस्सा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की नसीहत, फरमाया जिस बंदे ने लोगों की रज़ा तलब की, लोगों की रज़ा, ओ राज़ी होवे, ओ राज़ी होवे, ओ राज़ी होवे, ए राज़ी होवे, ए की आखसी ते ओ की आखसी, ए जेड़ी बीमारी च असीं मुब्तला, उस सिलसिले में चाहे रब नाराज़ भी हो जाए, पर उसकी नज़र थी कि लोग राज़ी रहें।
حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اس کو سپرد بھی لوگوں کے کر دے گا. کہ سچ فرمایا بزرگاں کہ لوکاں کدی راضی ہونا ہی نہیں. ٹھیک ہے، اخلاص کا مول وہی جانتا ہے اور وہی پھر کمال کا اجر بھی عطا فرماتا ہے. ہم اس جملے سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. اصلاح معاشرہ کے لیے لمبی چوڑی تقریر کی بجائے مجھے تو یہی نظر آیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جملے سے ہم اپنے آپ کو باہر نکال لیں. میرے نبی علیہ السلام جب کسی کو بیعت کرتے نا، مرید کرتے، بیعت تسی بھی کر دیو نا. مرشد کا کام ہوتا ہے جس کو بیعت کرے اس کو کوئی نصیحت بھی کرے. سرکار کی بیعت کی شرطیں ہوتی تھیں. ایسا صرف پلاٹ خریدنا ہوئے تو شرطیں ہونی ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ بیعت کی بھی کچھ شرائط ہیں. جس کو مرید کرنا ہے پیر کا حق بنتا ہے کہ اپنے مرید پر کچھ شرطیں عائد کرے نذرانے کے علاوہ. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں سالانہ نذرانہ اتنا، اس کے علاوہ شرائط ہیں بیعت کی باقاعدہ. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت مبارک کی شرائط میں انعام لے رہے تھے کہ جس نے بے زر کو ابو زر کر دیا. جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھ سے بیعت کی تھی تو میرے نبی نے نصیحت کرتے فرمایا تھا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم. فرمایا ابو ذر جب معاملہ رب کا آ جائے تو زمانے والوں کی زبانوں کی پرواہ نہ کرنا، رب کی رضا کو دیکھ لینا. جس ہستی پاک کے اصالِ ثواب کے لیے تعزیتی پروگرام پر ہم جمع ہیں، اے میرے سارے ساتھی اس بات کے گواہ ہیں، بغیر مبالغے کے مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اس جملے کی پوری عملی تصویر تھے صاحبزادہ بشیر الدین سیالوی صاحب. اس بات کی کخ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم نے بھئی آنکھوں سے دیکھا مدرسے کی کھال اٹھانے کے لیے اپنا موٹر سائیکل بگا کے چلے گئے. مہمان کی خاطر وہ ایسے کام جو چھوٹے چھوٹے طالب علم کرنا بھی اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ میری شان کے خلاف ہے. ایک عظیم صاحبزادہ اور عظیم ہستی کا خون ہونے کے باوجود وہ عمل کرتے تھے. اس موضوع کا تعلق ان کی ذات اقدس کے ساتھ بھی اس حوالے سے ہے کہ انہوں نے اپنے زندگی میں اصلاح معاشرہ کے لیے جو کردار ادا کیا، اپنے وجود اطہر پر انہوں نے اس بات کا کوئی دھیان نہیں رکھا کہ لوگ کیا کہیں گے. انہوں نے لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہیں کی، اللہ رسول کی ذات کے لیے انہوں نے کام کیا. آج ہی آتے ہوئے بھائی بچے کا کے خاموش آتے ہوئے میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، لاہور کے ایک علامہ صاحب ہیں سید زین العابدین شاہ صاحب، غالباً جامعہ نعیمیہ کے مدرس ہیں. ان کی غالباً تحریر تھی. وہ کہتے ہیں کہ سلہ والی کی سرزمین پر میں جلسے کے لیے آیا تو کہتے ہیں کہ میں تقریر کر رہا تھا کہ اچانک محفل میں تھوڑی ہلچل مچی. اعلان ہوا کہ جگر گوشہ اشرف العلماء صاحبزادہ مفتی غلام بشیر الدین سیالوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. کہتے ہیں میں تھوڑا دھیان سے ہو گیا کہ 4-5 گارڈ آگے ہوں گے، 2-4 پیچھے ہوں گے، اور تھوڑا سا اس وجہ سے کہ میں کوئی بڑی ہستی کا بیٹا ہوں سینہ بھی تان کے آ رہے ہوں گے. کہتے ہیں میں نے جب دیکھا کہ جس شخص نے محفل شریف میں قدم رکھا، عاجزانہ نظریں جھکی ہوئی ہیں، مکمل تواضع اور عاجزی کا اظہار ان کے وجود اطہر پہ ہو رہا ہے. مجال ہے کہ کہیں سے بھی بڑائی کا کوئی شیبہ بھی آ رہا ہو. سٹیج پہ پہنچے تو محسوس یوں ہو رہا تھا جیسے کوئی عامی بندہ ہی سٹیج پہ پہنچایا. انہوں نے اپنی طبیعت مبارک سے اس چیز کا مجال اظہار کیا ہو کہ میں کوئی بہت بڑا ہوں. اور یہ بات یاد رکھنا، بڑے ہوتے ہی وہ ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں. حضور امام المناظرین شیخ القرآن علامہ سید احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے وڈا وہ نہیں ہوندا جہدے کول کوئی وڈا بہ کے اپنے آپ نو نکا سمجھے. سیانے لوگ بیٹھے ہو گال تے غور کرنا، بڑا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کوئی بڑا آ کے بیٹھے تو اسے لگے کہ میں چھوٹا ہوں، پھر فائدہ ہے دے وڈے ہون دا. فرماتے تھے بڑا وہ ہے جس کے پاس چھوٹا آ کے بیٹھے اسے بھی لگے میں بڑا ہوں. بڑا وہ ہوتا ہے جس کے پاس چھوٹا بھی آ کے بیٹھے تو اسے لگے کہ میں بڑا ہوں. ہمارے استاد گرامی کا یہ بڑا پن تھا کہ ان کے پاس چھوٹے سے چھوٹا بھی آ کے بیٹھتا اسے لگتا میں کوئی بڑا ہوں. جو ان کے کردار مبارک، اخلاق مبارک کی تصویر تھی. اور اس موضوع کے انتخاب کی وجہ بھی یقیناً انہی کی ذات اقدس کا جو روحانی تاثر ہے، ان کی تاثیر مبارک ہے، اس کی وجہ سے ہی یہ موضوع میرے ذہن کے اندر آیا کہ اس ہستی پاک نے اپنی زندگی میں لوگ کیا کہیں گے کی کخ پرواہ نہیں کی.
سبق آپ کے لیے بھی یہی ہے۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان ہے بھائی اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرنی کہ لوگ کیا کہیں گے، رب کی رضا، جب معاملہ رب کا آ جائے کسی کی بات کی کوئی پرواہ، اوک سوک کر لو، ایک جملہ تو پورا کر لو نا، لوگ کیا کہیں گے کو چھوڑ دو، تو باقی سارے کام اللہ کرسی آپ پہ ہی سدھے ہو جاسے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔